اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ دین سے آشنا ہونے کے لیے آپ کے سامنے اصول دین کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ ہمارے مخاطب بالخصوص ہمارے بچے اور نوجوان ہیں، لہذا مختصر وقت میں ان مختصر کلاسز میں دین اور اصول دین کوشش ہوگی کسی حد تک آپ کے سامنے بعض ایسی باتیں بیان ہو سکیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ابتدائی میں آج پہلا درس ہے، گزارش ہے کہ ہم توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، محفوظ کریں، اور اگر ممکن ہو بعض مطالب جو ہمارے لیے مفید اور ضروری ہوتے ہیں ان مطالب کو اور ان باتوں کو لکھتے رہیں کہ ہمارے آئندہ بھی کام آنے والی ہیں۔ دین کا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، دین کا جاننا ہمارے لازم ہے، اور بہت سی روایات میں جو علم کے حاصل کرنے کی تاکید ہوئی ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، اس علم سے مراد علم دین ہے۔ یعنی ہم کو علم دین کی طرف توجہ دینا ہے، علم دین سیکھنا ہے، اور دین سے متعلق وہ باتیں جن کا جاننا ہمارے ضروری ہے، جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، یا پھر اس کے بعد کی منزل ہے اعمال کی، اس میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توجہ دیں اور سیکھیں۔ لہذا آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ دین و مذہب معلوم ہو۔ آج ہم اگر شیعہ ہیں، آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہم مذہب اہل بیت سے وابستہ ہیں، تو اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اور اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں لہذا مسلمان ہیں، ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں لہذا ہم شیعہ ہیں، ہم نے تو بہت سی باتیں سن رکھی ہیں۔ نہیں، صرف سن رکھنا بعض باتوں کا کافی نہیں، بلکہ کوشش ہونا چاہیے آج زیادہ باتیں ہمیں معلوم ہوں، اور جب بہترین وسائل اور بہترین ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، الحمدللہ علماء موجود ہیں، مختلف چینلز ہیں، مختلف دوسرے ذرائع ہیں، اس ذریعے سے ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کو حاصل کریں، اپنے مذہب اور اپنے دین کو سیکھیں، تاکہ ایک ایسے دیندار ہوں اور ایسے مذہب سے وابستہ فرد ہوں جو اپنے دین کو جانتا ہے۔ آج اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، تو صرف دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات بھی ہو، اور معلومات اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم کوشش نہ کریں۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ دین کو سیکھیں۔ بات آتی ہے سب سے پہلے دین ہی کے سلسلے میں۔ خود دین کی علماء نے جو تقسیم کی ہے اصول دین اور فروع دین، یعنی دین کے دو حصے ہیں۔ ایک دین کا بیس ہے، بنیاد ہے، جس کو ہم دین کی جڑیں کہتے ہیں، اور پھر دین کی شاخیں ہیں، فروع دین جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جب تک بیس نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے پاس کوئی دین نہیں ہے، جب تک کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ اسی لیے اسی اصول دین کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، ایمان بھی کہتے ہیں، یعنی عرف میں جو ہم بولتے ہیں عقیدہ اور ایمان، اور فروع دین اس کو اعمال کہا جاتا ہے۔ دین میں عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اصل اور بنیاد اور اساس اور بیس یہی ایمان ہے، اور ان دونوں کا آپس میں رابطہ اور تعلق یہ ہے کہ اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ اچھا ہے تو پھر اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر ایمان و عقیدہ نہیں صحیح ہے تو اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اصول دین کے اوپر توجہ دیں اور اصول دین کو سیکھیں، اصول دین کو معلوم کریں۔ ہم سب کا فریضہ ہے، آج ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے آشنا کریں، دین کو سکھائیں، دین کو اہمیت دیں، اور دینی معلومات ہمیں ہونا چاہیے، اور صرف سنی سنائی حد تک نہ ہو، بلکہ آج کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے تلاش و کوشش بھی کریں۔ آج بہت سے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، حتیٰ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اس موبائل کا استعمال جہاں ہم ان چیزوں میں کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے، جیسے ان چیزوں میں کرتے ہیں جو صرف تفریح کے لیے ہے، وقت گزارنے کے لیے ہے، گیم ہیں، مختلف وسائل ہیں جس کا ہم استعمال کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں اپنے دین کو بھی سیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، اس طرح کی تقریریں سنیں جس سے ہم دین سے آشنا ہو سکیں۔ لہذا یہ بھی ایک ذمہ داری سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر ہمیں سیکھنا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہم اگر دیندار ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے۔ یقینی طور پر دین صرف اسلام ہے۔ قرآن نے صاف صاف اعلان کیا ہے، جو قرآن حقانیت پیغمبر کا بھی اعلان کر رہی ہے، دین کا بھی اعلان کر رہی ہے، اور خود ایک کتاب حق ہے۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور صاف صاف کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ
اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ جو بھی اللہ کے پاس کوئی دین لے کر جائے گا تو جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ تو جب دین اسلام ہے تو اس دین اسلام کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے مذہب اہل بیت اور شیعت کے نقطہ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کیا ہے۔ اگر آئیے گفتگو کرتے ہیں، آج اصول دین سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اصول دین میں سب سے پہلی چیز ہمارے ہاں توحید ہے، اور توحید میں اگرچہ ہم لوگ اصول دین میں 5 اصول دین بیان کرتے ہیں، پہلے توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، یہ ہم لوگ اصول دین کہتے ہیں۔ لیکن توجہ دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم شیعوں کے ہاں مذہب اہل میں اصول دین صرف ایک ہے، وہ توحید ہے۔ اسی توحید کا لازمہ عدالت ہے، اسی توحید و عدالت کا لازمہ نبوت ہے، اسی توحید و عدالت و نبوت کا لازمہ امامت ہے، اور اسی نبوت و توحید و عدالت و نبوت و امامت کا لازمہ قیامت ہے۔ یعنی اصل ساری چیزیں توحید کی طرف پلٹتی ہیں۔ گویا توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم عدالت کا اقرار کریں گے، توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم نبوت کا اقرار کریں گے، توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم امامت کا اقرار کریں گے، توحید ہماری اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم معاد اور قیامت کا اقرار کریں گے۔ یعنی یہ بقیہ چیزیں توحید سے الگ نہیں ہیں، توحید کی تکمیل انہی چیزوں پر ہوتی ہے۔ توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب یہ ساری چیزیں ہم مان رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی ذہن میں رہے کہ توحید میں صرف اللہ کا ایک مان لینا نہیں ہے، بلکہ توحید میں ان ساری چیزوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ہم موحد اسی وقت کہلائیں گے کہ جب ان ساری چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن خود اللہ کا ایک ہونا بھی صرف ایک اعتبار سے، ایک جہت سے ایک ہی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف معنی ہیں، اور مختلف اس کے مرحلے بیان کیے گئے ہیں، مختلف اس کے مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے، اور بدترین چیز شرک ہے۔ ایک انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موحد ہو، توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کا ایک ماننے والا ہو۔ شرک انسانیت کے خلاف ہے۔ شرک ایسی مخلوق جسے اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، ایسی مخلوق اگر شرک کی طرف جا رہا ہو تو گویا اس نے اپنی انسانیت کو نہیں پہچانا ہے، اپنی عقل جیسی نعمت کو نہیں پہچانا ہے۔ شرک کے لیے قرآن نے یہ بھی جملہ کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے خود ہم توحید کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ توحید اتنی اہمیت رکھتا ہے قرآن کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں، مذہب اہل بیت کی نظر میں، کہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی طرف جا رہا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ صرف بعض خاص کام ظلم نہیں بلکہ یہ بھی ظلم آتا ہے۔ سب سے ان الشرک لظلم عظیم، خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ساری انسان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، لیکن صرف ایک عمل، ایک ایسا گناہ جسے ہرگز خداوند عالم معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے۔ اس سے خود شرک کی مذمت اور شرک کی قباحت اور شرک کی برائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید کی عظمت اور توحید کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر دیندار ہیں، اگر ہمارا کوئی دین ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر آگے ایک جملہ کہوں کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کے پرستار ہوں، ہم توحید کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہم اپنے کو شرک سے بچائیں۔ اس لیے کہ انسان اگر ایک ایسی مخلوق ہے جو تمام مخلوقات میں افضلیت اور اہمیت رکھتی ہے، تو اسی وقت انسان افضلیت اور اہمیت رکھتا ہے کہ جب ایسی ذات کے سامنے جھک رہا ہو اور ایسے کی عبادت کر رہا ہو جس سے اس کی عظمت اور اہمیت میں کمی نہ آ رہی ہو۔ اسی وقت انسان کی عظمت و اہمیت باقی رہ سکتی ہے کہ جب انسان ایسے کے آگے جھکے جو اس سے افضل ہو۔ کائنات میں اگر انسان سے کوئی ذات افضل ہے تو تنہا خداوند عالم کی ذات ہے۔ لہذا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا مطلب کسی اور کو ماننا، خدا کو چھوڑ کر، یہ اپنی ویلو اور اپنی اہمیت اور اپنی عظمت کو گھٹانا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کی عظمت کو سمجھیں، توحید کی اہمیت کو سمجھیں، ہم شرک سے اپنے کو بچائیں۔ اور ایک جملہ آخر میں آج عرض کروں کہ شیعت اور مذہب اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں سوائے توحید کے کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی دین میں خالص توحید پائی جاتی ہے جس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، وہ مذہب اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی پوری زندگی توحید کا پرچم بلند کرنے میں گزری ہے۔ امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام تک کی قربانیاں، حتیٰ پیغمبر اکرم سے آغاز ہوا، خود پیغمبر اکرم کا مشن ہی کو 11 اماموں نے، اور آج پردہ غیب میں 12ویں امام جو بچا رہے ہیں وہ توحید تھا۔ خود جناب آدم سے لے کر خاتم تک توحید کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کو پہچانیں، ہم شرک سے اپنے کو بچائیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں توحید اور شرک کے بارے میں پتہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے توحید کی وضاحت ہوگی، توحید کے اقسام بیان کیے جائیں گے اور توحید کے مراتب بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.